بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ اعراف کی 3 آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو ضرور ہم بتائیں گے انہیں بعلم، اپنے علم سے، وما کننا غائبین، اور ہم کہیں غائب تھوڑے تھے۔ آج کی پہلی آیت کا ترجمہ میں نے کیا، چھوٹی سی آیت ہے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، تو ضرور ہم انہیں بتلائیں گے، انہیں علیہم بندوں کو بتلائیں گے۔ پیچھے کہا تھا، ارشاد باری تعالیٰ یہ تھا کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس نبی بھیجے گئے، یعنی امتوں سے، قوموں سے بھی ہم سوال کریں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم مرسلین سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ یہ پوری تفسیر ترجمہ سب ہو گیا تھا، تو آگے ہے آج فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، ہم بتائیں گے۔ وہ تو جو بولیں گے ہم بتلائیں گے، ان سے بیان کریں گے، ہم بتائیں گے کیا ہوا۔ بعلم، علم سے، اپنے علم سے۔ آگے ہے وما کننا غائبین، ہم کہیں غائب تھوڑے تھے۔ رب معبود اپنے بندوں کے پاس ہے، نظر نہیں آ سکتا، نظر آنے والی ذات نہیں ہے وہ۔ کہتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ کی تفسیر کر رہے ہیں، اے نُخْبِرَنَّهُمْ عَنْ عِلْمٍ، ہم ضرور خبر کریں گے انہیں عن علم، علم سے، اپنے علم سے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں يَنْتِقُ عَلَيْهِمْ كِتَابُ أَعْمَالِهِمْ، بندوں کے نام اعمال بولیں گے، یعنی ساری چیزیں اس میں تحریر ہوں گی، سب ضبط ہوں گی، سب درج ہوں گی، سب لکھی ہوئی ہوں گی، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے سب کا رجسٹر اس کے ساتھ ہوگا، پیش ہوگا۔ اور وہ کتاب کا سے مراد کتاب بک ہوتی ہے، پستک کتاب سے رجسٹر ہوتا ہے، تحریر ہوتی ہے، ڈائری ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ینطق علیہم کتاب و اعمالہم، بندوں کے نام اعمال بولیں گے، وہ خبر دیں گے، وہ بتلائیں گے۔ اور رب تو سب کا رب ہے، اسی نے تو یہ انتظام بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسری جگہ آیا ہے نا کہ کسی صورت میں ہے یہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہماری ہے، ہمارا لکھایا ہوا ہے، تیرے اعمال کو دیکھ کر میرے حکم سے میرے فرشتوں نے لکھ رکھا تھا، یہ ہے تیری کتاب، یہ ہے تیرا نامہ اعمال۔ ینطق علیکم بالحق، حق کی شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے حق کی، جو تم نے کیا تھا یہ کتاب بول رہی ہے۔ وما کننا غائبین، ہم غائب نہیں تھے، ان الرسول فیما بلغوا، چونکہ بات گزری ہے پچھلی آیت میں رسولوں کی تبلیغ کی، امتوں کی بات اللہ نے فرمایا تھا امتوں سے پوچھیں گے، ضرور ہم رسولوں سے پوچھیں گے۔ تو ہم غائب نہیں تھے، نہ تو رسول سے غائب تھے کہ رسول کیا کر رہے تھے، اور نہ تو ان کی قوموں سے غائب تھے کہ امتوں نے کیا جواب دیا۔ ہمارے رسولوں کی تعلیمات اور پیغامات پر لبیک
کہیں قوم نے کہا یا نہیں کہا، ہم سب جانتے، ہم کہیں دور نہیں تھے. ہو گئی تفسیر جو انہوں نے کی تھی، میں نے ترجمہ کر دیا، سمجھا دیا. آج کی دوسری آیت، والوزن یومئذ الحق، اور اس دن تول ہونا تو یقینی ہے. والوزن، وزن ہونا، تول ہونا، تول، یومئذ اس دن، الحق، حق، یقینی ہے. ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر انشاءاللہ. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کی میزان بھاری ہوگی، جس کی ترازو بھاری ہو جائے گی، یعنی نامہ اعمال، فاولئک ھم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ایک آیت ہوئی، ابھی یہ آیت تو ختم ہو گئی لیکن ٹاپک بالکل وہی ہے. ومن خفت موازینہ، اور جن کی میزان، جن کی ترازو ہلکی ہو جائے گی، یعنی نیکیاں کم ہو جائیں گی میزان میں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، تو جن کی میزان ہلکی ہو جائے گی، فَأُولَٰئِكَ، تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا دنیا کے اندر. کیسے گھاٹے میں رکھا، کیسے خسارہ کیا، اپنا نقصان کیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. ترجمہ ہوا، یہ تفسیر دیکھی جائے. والوزن یومئذ الحق، اور اس دن سے مراد سوال کے دن، جب سوال ہوگا، سبوں سے سوال ہوگا، بندوں سے سوال ہوگا، رسولوں سے سوال ہوگا، جن قوموں اور امتوں کے پاس رسول بھیجے گئے ان سے سوال ہوگا. تو اس دن وزن، تول، الحق، حق ہے. یہ وزن کیا ہوگا؟ ہم بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اعمال تولے جائیں گے، یہی ہے نا؟ صحیح ہے. کچھ اور باتیں انہوں نے کی ہیں اور کئی طریقے سے سمجھایا، تفسیر کی ہے کہ وزن کیسے ہوگا. قال مجاہد، حضرت مجاہد مفسر تابعی ہیں، کہا معناہ والقضاء یومئذ العدل. اس آیت کی جز کا، اس ٹکڑے کا مفہوم یہ ہے، معنی یہ ہے کہ قضا، فیصلہ اس دن عدل کا ہوگا. ایک تفسیر انہوں نے کر دی، بات واضح ہے، ٹھیک ہے. وقال الاکثرون، زیادہ تر مفسرین نے کہا یہاں پہ جو وزن کی بات کہی جا رہی ہے، اراد بھی وزن الاعمال بالمیزان، یہاں پہ ایک اللہ کی مراد یہ ہے، اللہ کے کلام کی مراد یہ ہے، معنی یہ ہے کہ اعمال میزان میں، ترازو میں رکھ کر تولے جائیں گے، جیسا کہ عام طریقے سے جانا جاتا ہے. یہ دو تفسیر ہو گئی. اور اسی تفسیر میں اور سمجھا رہے ہیں کہ جی میزان، ترازو، جو دنیا میں مشہور نام کا ترازو ایک چیز ہوتی ہے نا، ویسے ہی وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْصِبُ مِيزَانًا لَهُ لِسَانٌ وَكَفَّتَانِ، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ قائم فرمائے گا ایک میزان، ایک ترازو، اور وہ دنیا کے ترازو، دنیا کے میزان تولنے کے آلے کی طرح چھوٹا سا کوئی سامان تھوڑے ہوگا، چھوٹا سا نہیں تو پھر کتنا بڑا ہوگا. اللہ ہوگا تو ویسا ہی جیسے دنیا میں ہوتا ہے، دو پلے ہوں گے، ایک زبان ہوگی، زبان، کل کف و کفتان، دو کف، دو پلے ہوں گے، کل کفتن یقدر بقدر ما، یہی دیکھنے کی چیز ہے، بقدر ما بین المشرق والمغرب. اور اس میزان عمل کا ایک پلہ اتنا بڑا ہوگا کہ دنیا کا سارا مشرقی اور مغربی حصہ سما جائے، اتنی بڑی میزان ہوگی. اب اس کے بعد وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْوَزْنِ، پھر علماء نے اختلاف کیا ہے کہ پھر وزن کا پھر اور کیا معنی ہے. کہتے ہیں کہ جی فقال بعضهم، بعض علماء نے کہا، بعض مفسرین نے کہا توزن صحائف الاعمال، صحائف اعمال، نام اعمال تولے جائیں گے. وہ ہر بندے کی جو کتاب ہوگی وہی رکھ دی جائے گی، ایک پلے، اس کے پلے پر نیکیاں، اور دوسرے پر دوسرا رجسٹر، دو پر رجسٹر ہوگا، دو کتاب، نامہ اعمال ایک اچھا والا ہوگا نیکیوں کا، ایک بدی والا، برائی والا، دونوں تولے جائیں گے. اور جو پلہ بھاری ہوگا اسے ہی فیصلہ کر دیا جائے گا. وروینا، امام بغوی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث بیان کی اپنی سند سے، اور متن حدیث کے حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی کا ان رجلا ينشر علیہ 99، ہم نے تو دو ہی سمجھایا تھا، ابھی آپ سے کہا تھا
99 किताबें होंगी हर आदमी की, 99 बुक, 99 उसका नाम है आमाल होगा। अल्लाह अकबर। फयुखरजु लहू बिताक़तुन फ़ीहा शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और एक किताब में उसका लिखा होगा कलमा शहादत, और फ़तूज़उस्सिजिल्लातु फ़ी कफ़्फ़तिन, सारे रजिस्टर बंदों के जो होंगे एक तरफ रख दिए जाएंगे, वल बिताक़तु फ़ी कफ़्फ़तिन, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसका पढ़ने वाला वो जो नामा या माल होगा एक कागज़ होगा। बिताका माने कार्ड, कार्ड होता है ना, हाँ, बिताका माने कार्ड अरबी में बिताका, तो वो एक पुर्जा, एक रुक्का, एक पेज भी नहीं होगा, है ना, वो कार्ड रख दिया जाएगा दूसरे पल्ले में। अल्लाह फताशतिस सिजिल्लात वसक़ुलतिल बिताका, सारे बुराइयों के रजिस्टर हल्के हो जाएंगे, और एक कार्ड जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा वो पल्ला भारी होगा। आगे है वकीला, दूसरी तफसीर वकीला, और कहा गया है कि वज़न से मुराद शख्सियतों का भी वज़न होगा। नामा या माल तो तौले जाएंगे, इंसान की जो कारिस्तानियाँ दुनिया में होंगी वो तो तौले ही जाएंगी ना, वहाँ तौली जाएंगी, सारे अमाल तौले जाएंगे, तो ये तो है ही है। और ये भी है कि तू ज़नुल अशखास, शख्सियतें तौली जाएंगी। दुनिया में अपने आप को बड़ा बनना ये हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। वहाँ जब जो बड़ा बनेगा अल्लाह की के यहाँ वही बड़ा होगा। अब कहते हैं, देखिए इमाम बगवी फरमाते हैं कि हम अल्लाह वरवैना अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल से हमें ये हदीस पहुँची है, और इसको हमने सनदन रिवायत भी किया है कि अन्नहु क़ाल, कि हुजूर ने फरमाया लयाति रजुलुल अज़ीमुस समीन, क़यामत का दिन जब होगा, महशर का दिन होगा, एक भारी भरकम मोटा बड़ा मोटा, अल अज़ीम माने अज़ीम बड़ा, अस्समीन मोटा इंसान लाया जाएगा यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन। फ़ला यज़ीनु इंदल्लाहि जनाहु बऊज़तिन, लेकिन उसका वज़न, उसकी क़द्र व कीमत अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगी। तौली गई शख्सियतें, दुनिया में बहुत बड़ा होगा। चलिए फिर उसके बाद वकीला कहा गया तू ज़नुल आमाल, ये तो बात पीछे भी हो गई। अब्दुल्ला वरोवे ज़ालिक अन इब्न अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास की तफसीर यही है कि वज़न आमाल से मुराद आमाल तौले जाएंगे, ये पीछे गुजर चुकी। अब इसमें जो वज़न आमाल में भी एक और हालत बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि इंसान की आमाल हसना, अच्छाइयाँ नेकियाँ लाई जाएंगी, अला सूरतिन हसनतिन, बेहतरीन शक्ल सूरत में। भाई दुनिया में जो अच्छाई होती है, नेकी होती है, तो एक काम होता है, या बदी गुनाह जो काम है, काम किया खत्म है, करते वक्त तो लगेगा कि अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, करते ही वक्त ने, बाद में तो नहीं मालूम होगा। ये खुदा की कुदरत देखो, ये खुदा की कुदरत मशीयत रहमत देखो कि आमाल हसना लाए जाएंगे अला सूरतिन हसनतिन, बेहतरीन शक्ल सूरत में। अब वो शक्ल सूरत किस चीज़ की होगी ये हदीस में नहीं है। उसके बाद क्या है, वबिल आमाल सय्यी अला सूरतिन कबीहा, अब बुराइयाँ जो होंगी, गुनाह जो होंगे, वो बदतरीन शक्ल में लाए जाएंगे सामने। फतूज़ा फिल मीज़ान, दोनों को मीज़ान अमल में रखा जाएगा, दोनों को दोनों पल्ले में रखा जाएगा, और वज़न होगा, तौला जाएगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो जो जिसकी मीज़ान भारी होगी, सकील होगी। क़ाल मुजाहिद, मुजाहिद ने कहा कि मीज़ान से मुराद हसनात है, जिसका नेकी का पल्ला भारी होगा। फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो वही लोग कामयाब होने वाले हैं। अब इसी से लगी हुई दूसरी आयत, वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका मीज़ान हल्का होगा यानी नेकियां कम हो जाएंगी। फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, तो यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में रखा, अपना नुकसान किया दुनिया में। कैसे? बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, क्योंकि वो दुनिया में हमारी, अल्लाह पाक फरमाता है, क्योंकि दुनिया में वो हमारी आयतों के साथ जुल्म करते थे। आयतों के साथ जुल्म कैसे? आयतों को कबूल करने का हक था, मानने का हक था, है ना, तो माना नहीं, कबूल नहीं किया, इसलिए उसके साथ जुल्म किया। तो इस जुल्म करने की वजह से उनके नामा अमाल हल्के होंगे और उनकी वहाँ कोई कदर कीमत, हैसियत, शख्सियत नहीं होगी। लीजिए अबू बकर, वक़ाल अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कब ही ना हज़रहुल मौत, उस वक्त जबकि मौत का उनका वक्त करीब था। फ़ी वसीयतिही ले उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, मौत के वक्त, मौत का वक्त करीब था
اور انہوں نے نامزد کیا تھا اپنے بعد خلیفہ اپنے بعد جانشین بنایا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، اور اس حضرت عمر کو وصیت کی، تاکید حکم دیا کہ آگے کرنا ہے، میرے بعد میں چلا جاؤں گا، میرے بعد خلیفہ تم رہو گے۔ اس وصیت میں ایک جملہ یہ بھی تھا، کیا فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انما ثقلت موازین من ثقلت موازینہ یوم القیامہ باتباعہم الحق فی الدنیا۔ عمر سنو، دنیا میں جو لوگ حق کی اتباع کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، انہی کی میزان بھاری رہے گی قیامت کے دن۔ اور سنو، دنیا میں جو لوگ آگے ہے، وَإِنَّمَا خَفَّتْ مَوَازِينُهُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتِّبَاعِهِمِ الْبَاطِلَ فِي الدُّنْيَا۔ دنیا میں جو لوگ باطل پرست رہتے ہیں، باطل کا ساتھ دیتے ہیں، باطل والی کرتے ہیں، باطل کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ محشر میں قیامت کے دن ان کی میزان ہلکی ہو جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور بہت بہترین پیرائے میں اور بہت اہم وقت کہ موت سے کچھ پہلے وصیت فرما رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بہت ساری وصیتیں تھیں، یہاں جو موقع تھا امام بغوی نے بھائی ٹکڑا صرف ذکر کیا ہے۔ وَأَخْرَجَ ابن ابی الدنیا والنمیری فی کتاب العالم عن عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ جب میزان عمل کا معاملہ ہوگا، سارے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ایک جس میں اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے کپڑا، ایک نیچے 2 سبز ہرے رنگ کے لباس آدم علیہ السلام پہنے ہوں گے، عرش کے نیچے ہوں گے۔ آگے ہے اور وہ دیکھیں گے، سارا منظر دیکھیں گے، سب کی میزان دیکھ رہے ہوں گے، فرشتے نامہ اعمال سب کا تولیں گے، آدم علیہ السلام دیکھیں گے۔ تو اچانک انہیں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا ایک فرد نظر آئے گا، یہ محمدی ہے، اور اس کا نامہ اعمال جب تولا گیا تو نیکیاں ہلکی ہو گئیں اور گناہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ فرشتے پکڑیں گے، چل جہنم کو چل۔ جب فرشتے لوگ اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوں گے، آدم علیہ السلام آواز دیں گے، یا احمد یا احمد، اے احمد اے احمد، حضور کو آواز دیں گے، سرکار سنیں گے، لبکیں گے، لبیک کہیں گے، حضور فرمائیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے ابو البشر، سارے انسانوں کے باپ، میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں۔ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھو تمہارا امتی جہنم کو جا رہا ہے، اس کی میزان ہلکی ہو گئی، اس کی نیکیاں کم ہو گئیں، فرشتے اس کو لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف۔ حدیث میں ہے، سرکار فرمائیں گے، اس وقت فرمائیں گے، نقل کیا حدیث میں، راوی کہتا ہے سرکار اس وقت کیا فرمائیں گے، کیا کریں گے؟ سرکار پہلے اپنی کمر کسیں گے، اب اس کی مراد یہ تیار ہو جائیں گے حضور، اور آگے کیا ہے، وَأُسْرَعُوا فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، فرشتے جب لے جاتے ہوں گے پیچھے بہت تیز حضور لپکیں گے، اور اللہ کے رسول فرمائیں گے فرشتوں سے، یا رسول ربی، اے میرے رب کے فرشتوں، کیفو رکو، یہ میرا نام لیوا تھا نا۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے رک جائیں گے، کیا رب کا حکم ہوگا، لے جاؤ جہنم میں، اور سرکار فرمائیں گے فرشتوں سے رکو، تو رک جائیں گے فرشتے، ایک طرف رب کا حکم ہے، ایک طرف عبد، رسول اللہ کتنے ہی بڑے ہیں لیکن ہیں تو خدا کی بارگاہ میں عبد، تو فرشتے مانیں گے نہیں۔ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ سنو، سننے کے لائق ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے، نحن الغلاد الشداد الذین لا نعصی اللہ ما امرنا، ہم فرشتے لوگ ہیں، ہم فرشتے بڑے سخت لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں جو حکم دے دیا ہے ہم وہی کریں گے، ہم تو جا رہے اپنا کام کرنے۔ آگے روایت ہے، فیضا ایسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول مایوس ہو جائیں گے، جب آپ مایوس ہو جائیں گے،
قبض علی لحیتہ بیدہ الیسری، اپنی ریش مبارک سرکار پکڑ لیں گے، واستقبل العرش بوجہہ، سر اٹھائیں گے، چہرہ اٹھائیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب، اے میرے پروردگار، قد وعدتنی ان لا تخزینی فی امتی، تو نے مجھے دنیا میں فرمایا تھا، اے میرے محبوب، میں تجھے تیری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا۔ آج یہ وقت آ گیا مولا، فیاتی النداء من العرش، عرش اعظم سے ندا آئے گی، آواز آئے گی، پردہ غیب سے آواز آئے گی، وہ ندا، وہ پکار، وہ حکم فرشتوں کو ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فرشتوں سے کیا ندا ہوگی؟ رب کی، اطیعوا محمدا، محمد کی بات مانو، محمد کی اطاعت کرو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اور یہ جس کو لے کے جا رہے ہو ان کی امت کا ایک فرد ہے، اس کو واپس لاؤ مقام کی طرف، میزان عمل کی طرف واپس لاؤ، دوبارہ لایا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں فَأُخْرِجُ مِنْ حُجْرَتِي بِطَاقَةً، میں اپنے پاس سے ایک رکا نکالوں گا، بیضاء، ایک سفید چمکیلا کاغذ نکالوں گا، کل انملتے، بہت معمولی ہوگا، کل انملتے، انگلیوں کی پور کی طرح چھوٹا سا ٹکڑا، فَأُلْقِيهَا فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى، میں میزان عمل کے دائیں پلے پر اس رکے کو، اس کارڈ کو رکھ دوں گا، وَأَنَا أَقُولُ بسم اللہ، اور میں کہوں گا فرشتوں سے بسم اللہ، اب تولو، فرشتے تولیں گے، فَتَرْجَعُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، اب نیکیاں بھاری ہو جائیں گی گناہوں پر، گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ فیونادی، پھر آواز آئے گی، اللہ پکارے گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، پردہ غیب سے آواز آئے گی، سعیدہ جدہ، اس کا نصیب تو جاگ اٹھا، یہ تو کامیاب ہو گیا، وثقلت موازینہ، اور اس کی میزان تو بھاری ہو گئی، انطلقوا بہ الی الجنہ، اے میرے فرشتوں اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ جب یہ ابھی معاملہ کیا تھا، کیا ہو گیا، اب یہ بندہ جو ہوگا اب پہچانے گا نہیں یہ کون ہے، ابھی نہیں پہچانے گا یہ کون شخص ہے۔ اب یہ کیا کہے گا فرشتوں سے، ارے بھائی رکو، ابھی نہیں جاؤں گا جنت میں، متوجہ ہوگا ادھر، آپ کون ہیں؟ یا رسول ربی، اے میرے رب کے فرشتوں، قفو، رکو، حتی اسأل ھذا العبد الکریم، اس بزرگ، اس سخی بندے کے بارے میں میں سوال کروں، پوچھوں یہ کون ہے کہ میرے رب کی بارگاہ میں اس کا اتنا اعزاز ہے، اتنی بات ہے۔ فیقول بأبی انت من، بأبی انت و امی، وہ بندہ کہے گا، حضور سے کہے گا، عرض کرے گا، پہچانے گا نہیں، کیا کہے گا؟ میرے ماں باپ، آپ پہ قربان، ما احسن وجہ کا، کیا ہی بہترین شکل و صورت آپ کی ہے، واحسن خلق کا، کیا ہی بہترین آپ کا کردار ہے کہ آپ نے مجھے تو بچا لیا، ورنہ میں تو برباد ہوا تھا۔ آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ حضور فیقول انا نبیک محمد، حضور فرمائیں گے نہیں پہچانا تو نے مجھے، میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ ہوں، وَهَذِهِ صَلَاتُكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّي عَلَيَّ، یہ کاغذ جو میں نے رکھا ہے، یہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہے نہیں جانتا، اس کاغذ پر لکھا ہے جو تو مجھ پر درود بھیجتا تھا۔ پڑھو اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ آگے ہے وافت کا احوج ما یکون الیہا، یہ کاغذ، یہ درود جس پر لکھا ہے یہ کاغذ تجھے کام آیا اس وقت جب کہ تجھے اس کی شدید ضرورت تھی۔ بہت ساری باتیں نکلی، درود کی فضیلت بھی نکلی، رسول اللہ کی حیثیت، مقام، منصب اللہ کے رب کی بارگاہ میں جو ہے یہ بھی معلوم ہوا، اور میزان عمل بھاری ہوگا نیکیوں سے، وہ 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور نیکیوں کا پلہ بھاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مضمون کی اہمیت کو اور عمل کرنے کی اس پر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔